السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے علم کے نقصانات۔ ہم سب علم کی تعریفیں کرتے ہیں، پڑھنے کے یہ فائدے ہیں، پڑھنے کے یہ فائدے ہیں، دنیا دیکھ سکیں گے، آگے جا سکیں گے، پڑھ سکیں گے، پیسہ کما سکیں گے۔ ہمارے معاشرے میں علم کے نقصانات کوئی نہیں بتاتا، تو سوچا اس کے اوپر بات کر لی جائے۔ اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، علم کے 4 بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ آپ جاہل رہ جائیں گے۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود مجھے کچھ نہیں آتا۔ جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا، جب آپ بڑے بڑے لوگ دیکھیں گے جو اکیلے پوری یونیورسٹیز کے برابر ہیں، جو پہاڑ کے برابر ہیں، تو آپ کو اپنی نادانی کا، کم علمی کا، بے مائگی کا احساس ہوگا اور آپ بولیں گے مجھے کچھ نہیں پتہ۔ واصف علی واصف کہتے تھے، معلوم ہے اتنا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، معلوم ہے اتنا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، جانا ہے کہ کیا جانے گا جو جان گیا ہے، جانا ہے کہ کیا جانے گا جو جان گیا ہے۔ تو پہلا نقصان تو یہ ہے کہ آپ جاہل رہ جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی اس سے کہا تھا کہ ایک جگہ کہا تھا کہ پہلے نیک لوگوں سے ملنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ان سے ملتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اصل نیکی ہے کیا، گناہ کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جن کو زندگی میں گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا، وہ بھی گناہ میں شمار ہوتے ہیں۔ جتنے آپ نیک لوگوں کے قریب جائیں گے اتنی آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا کہ آپ اکیلے رہ جاتے ہیں، دنیا کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، دنیا کی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، تو زندگی کے دور تنہائی میں گزارنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خاتمے بالکل تنہا ہو جائیں، کوئی آپ کے پاس نہ ہو، تو یہ علم کے چکر میں لگ جائیے۔ یہ علم کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تیسرا علم کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے مسلک اور فرقے اس تیزی سے بدلتے ہیں جس طریقے سے ہم لوگ کپڑے بدلتے ہیں۔ کبھی آپ کو کوئی لیبل کرے گا، کبھی آپ کو کوئی لیبل کرے گا، کبھی آپ کو کوئی کسی فرقے میں ڈالے گا، کبھی کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی میں ڈالے گا، اور یہ لوگ آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ علم حاصل کرتے رہیں، چلتے رہیں، اور اس نقصان کی توقع ضرور بھی ضرور رکھیے۔ اور آخری اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ چپ لگ جاتی ہے۔ بندہ چاہتے ہوئے بھی بول نہیں پاتا۔ بندہ بولتا ہے کس سے بات کروں، کون ہے جو بات سمجھے، کون ہے جس سے بیٹھ کے بات کی جا سکے۔ میرا دوست ہے عبداللہ، اس کی یہی شکایت ہے، بولتا ہے دنیا میں بندہ نہیں ملتا کوئی جس کے پاس بیٹھ کے 2-4 گھنٹے بات کر سکوں، دل کی بات کر سکوں، ان کی سن سکوں، انہیں کچھ سنا سکوں۔ پھر بندہ چپ میں ہی عافیت سمجھتا ہے۔ جس شخص کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی کم گو ہوتا ہے۔ بڑی آرام سے سیدھی سی پہچان ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید کرتا ہوں اللہ علم آپ کو بھی دے، آپ کے صدقے سے مجھے بھی دے، تاکہ سیکھنے کا اور آگے بڑھنے کا یہ عمل چل سکے۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔